نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم۔ اس وقت کو یاد رکھیے جب تیرے رب نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ ضرور بے ضرور ان یہودیوں پر اللہ تعالیٰ قیامت تک ایسا آدمی بھیجتے رہیں گے جو ان کو برے عذاب میں مبتلا رکھے۔ بے شک تیرا رب جلد حساب والا ہے، جلد پکڑ والا ہے، بے شک وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ پچھلی آیات میں یہ بات گزری ہے کہ یہودیوں نے جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے اور وقت کے نبی کی مخالفت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے بڑے عذاب میں مبتلا فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ان کا جو ایک کردار ظاہر ہوا کہ مچھلی کو شکار کرنے سے روکا گیا ہفتے والے دن، اور ان پر ایک آزمائش ڈالی گئی کہ ہفتے والے دن مچھلیاں دریا کے اوپر چلتی تھیں، ظاہر رہتی تھی، چھلانگیں لگاتی تھیں۔ انہوں نے ہیلے بہانے بنا کر ان کو شکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا فرمایا۔ قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فرمایا ان کو روکا گیا، وہ رکے نہیں، تو پھر ہم نے ان کو بندر خنزیر بنا دیا۔ اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان پر جب بستی میں داخل ہو رہے تھے اور اس کے خلاف کہہ رہے تھے جو ان کو حکم ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان پر بیماریوں کو مسلط فرما دیا اور مختلف عذاب میں مبتلا کیا گیا ان کے اس کردار کی وجہ سے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ سے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان کی سزا کا بیان فرمایا ہے۔ جب ان کی مسلسل انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مخالفت اور مقابلہ، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا انہوں نے اور دین کی مکمل مخالفت کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ قیامت تک کے لیے سنا دیا کہ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب کو مسلط رکھے گا۔ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت تھا جب انہوں نے ہفتے والے دن شکار کیا۔ موقع پر تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو خنزیر اور بندر بنایا، پھر اس یہودیوں کی قوم کے لیے قیامت تک کے لیے ایک اعلان کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان پر ضرور کسی نہ کسی کو مسلط رکھے گا جو ان کو سزا میں مبتلا رکھیں گے۔ بعض مفسرین تو فرماتے ہیں الی یوم القیامہ سے مراد قرب قیامت ہے، کہ پہلے یہ آزاد پھرتے رہیں گے لیکن قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا فرمائیں گے۔ کوئی ایسا آدمی اللہ ضرور بھیجے گا جو ان کو سزا دے گا۔ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کو آسمان سے اتارے گا۔ اور حدیث میں اس کی تفصیل ہے کہ اس وقت یہودیوں کا تسلط ہوگا اور ہر جگہ مسلمان اہل ایمان پس رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے تو اس وقت دمشق کی جامع مسجد میں وہ عصر کے وقت اتریں گے، اور اس وقت وہاں امام مہدی علیہ السلام ہوں گے، وہ عصر کی نماز پڑھائیں گے، اس کے بعد پھر باقی نمازیں عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے۔ اس وقت دجال ظاہر ہو چکا ہوگا جو ان کا وڈیرا ہے یہودیوں کا، اور وہ پوری دنیا میں گھوم چکا ہوگا، اپنا تسلط
اور یہ مادے کی طاقت ظاہر کر چکا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ طاقت دیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اتریں گے کہ ایک ایک یہودی کو پکڑ کر قتل کریں گے وہ، یہاں تک کہ اللہ کی مدد اتنا آئے گی کہ وہ جس درخت کے ساتھ چھپیں گے تو ہر درخت بولے گا اے ایمان والے میرے پاس میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ جس پتھر کے پیچھے چھپیں گے تو وہ پتھر بولے گا، پہاڑ بولے گا، ہر چیز بولے گی کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، تو مسلمان ان کو قتل کریں گے۔ صرف ایک درخت ہے جس درخت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے پیچھے چھپیں گے اور وہ ان کے بارے میں خبر نہیں دے گا۔ اور آج تاریخ میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہود پوری دنیا میں جہاں جہاں ہیں اس درخت کو اگانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ان کو بھی یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سچے ہیں اور ہمارے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ اور مفسرین نے یہ لکھا کہ اگر اس سے مراد وہی زمانہ ہو جب انہوں نے مچھلیاں پکڑی اس وقت سے قیامت تک، تب بھی یہ بات سچی ہے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں ان پر ایسا آدمی مسلط کیا ہے جس نے ان کو پکڑ کے رکھا۔ یہ تھوڑا سا ابھرے تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو بھیج دیتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد پھر یہ دب گئے، اس کے بعد پھر ابھرے اور انہوں نے مقابلہ کیا۔ انبیاء علیہ السلام کو جب قتل کیا اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو بھیجا، اس نے لاکھوں لوگ ان کے قتل کیے، یہاں تک کہ نہریں بھی ان کے خون کے ساتھ رنگین ہو گئی تھیں، اتنا ان کو قتل کیا گیا اور ان کو قید کیا گیا۔ پھر بخت نصر کے بعد پھر یہ ابھرے، کچھ وہاں سے نکلے اور مدینہ منورہ کے قریب آ کر 3 قبیلے بنو قینقاع، خزرج اور اوس یہ وہاں آ کر آباد ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں تو ان کے ساتھ ایک معاہدہ رکھا، پھر اللہ کے حکم سے ان میں سے ہر ایک کو، بہت ساروں کو قتل کیا گیا، بہت ساروں کو وہاں سے جلا وطن کیا تو یہ خیبر پہنچے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب خیبر کی فتح عطا فرمائی تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کو تو وہاں قتل کیا اور بعض کو وہاں جلا وطن کیا۔ کچھ ایسے تھے جنہوں نے معاہدہ کیا کہ ہم آپ کے پاس رہیں گے، آپ کی زمین ہم آباد کریں گے، آپ کے زیر تسلط رہیں گے، ہم جزیہ ادا کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی فرمایا تھا کہ ان قریب آپ کو جزیرہ عرب سے باہر نکال دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا زمانہ خلافت میں ان کو عرب کی حدود سے باہر کر دیا، تو یہ اس وقت سے ذلیل و خوار ہو رہے، اور ابھی 70 سال پہلے ان کو جرمن نے وہاں نکالا اور اپنا پورا ملک ان سے آزاد کیا اور بہت ساروں کو قتل کر کے ایک بیڑے پر کچھ نشانی کے طور پر یہودیوں کو وہاں چھوڑا اور وہاں سے نکل جانے کا کہا۔ مختلف جگہوں پر وہ گئے، کسی نے جگہ نہ دی، تو فلسطین کے کنارے لگے تو وہاں کے مسلمانوں نے ان پر ترس کیا، ان کو وہاں ٹھہرنے کی اجازت دی، تو انہوں نے وہاں اسرائیل کے نام سے ایک یہودی اور نصرانی اور جتنا غیر مسلم ہیں ان کی وہاں ایک کالونی گویا کہ آباد کی، اور آج فلسطینیوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ لیکن اب بھی یہ آزاد نہیں ہیں، اگرچہ بینکاری ان کے ہاتھ میں ہے، پیسہ ان کے ہاتھ میں ہے، تجارت کی بنیاد ان کے پاس ہے، لیکن ان کے اوپر نصارہ مسلط ہیں، امریکہ مسلط ہے، عیسائی مسلط ہیں، یہ آزاد پھر بھی نہیں ہیں۔ اور قیامت کے قریب تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ان کو یوں ذلیل و خوار کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسی کا اعلان فرمایا کہ تیرے رب نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ قیامت تک ان پر کسی ایسے آدمی کو ضرور بھیجتا رہے گا جو ان کو سزا دیتے رہیں گے۔ تیرا رب جلد عقاب لینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم۔ یہ تو پہلی صورت بتائی کہ اگر یہ سیدھے نہ ہوئے، ایمان قبول نہ کیا تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا، اور اگر ایمان قبول کر لیا اور توبہ کر لی اور ایمان میں داخل ہو گئے، مسلمان ہو گئے، تو پھر انہ لغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کو بتا دیے، اور اس میں ہمارے لیے بہت بڑی ایک تسلی ہے، سبق بھی ہے کہ ہم ان کے مال و دولت کو اور ان کی بینکاری کو اور ان کے خوبصورتیوں کو ہم نہ دیکھیں، اللہ کے وعدے کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلت اور رسوائی کو مقدر کیا ہوا ہے، لہذا ہم ان کے ساتھ
دوستیاں کر کے تعلقات بنا کر اپنے ایمان کو ضائع نہ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق میں فرق نہ آنے دیں۔ اور دوسرا اس میں حوصلہ افزائی بھی ہے کہ ایمان مسلمان انشاءاللہ نتیجے کے اعتبار سے غالب ہی رہیں گے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو عزت عطا فرمائے گا، قیامت کے دن تو عزت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ، اس وقت کو یاد کیجئے جب اعلان کیا رب کا تیرے رب نے لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ کہ ضرور بھیجتا رہے گا ان یہودیوں پر، اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن تک، مَن يَسُومُهُمْ وہ جو ان کو سزا دے، سوء العذاب بری سزا، اِنَّ رَبَّكَ بے شک تیرا رب لَسَرِيعُ الْعِقَابِ جلد سزا دینے والا ہے، وَإِنَّهُ بے شک اللہ لغفور الرحیم البتہ بخشنے والا رحم